مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ تبارک و تعالی دے پاک نام تو جڑا دلاں دے بھید جان دے، جن دے قبضہ قدرت وچ نہ صرف زمین و آسمان ہیں، ہر شے دا مالک و مختار میرا سونا رب ہے. جناب اج دا پروگرام ذکر نبی دی بابرکت محفل گھنتے، کیونکہ ماشاءاللہ ماہ رمضان دا مہینہ شروع تھی من والا ہے تے ول تاکو پتہ ہے جو میں ہر طریقے دا پروگرام، ہر طبقہ نظر دا پروگرام، ہر نقطے دا پروگرام، ہر شخص دی خواہش دا احترام اللہ رسول دے حکم دے دائرے دے وچ رہتے کریں دے ہوئے تاری خدمت کریں دا پیا. جناب سارے کول زی وقار مہمانہ دے وچ میرے نال تشریف فرمائیں جناب صاحبزادہ انوار الحق مجاہد صاحب ہونی آون والے ہیں تے میرے نال جڑی زی وقار ہستی ہے عبد الماجد وٹو صاحب، پریزیڈنٹ وٹو ورلڈ کونسل تے جناب جنرل سیکرٹری پاکستان علماء کونسل ضلع ملتان. جناب دی خوش آمدید. بسم اللہ. انہاں دے نال بیٹھے سی محمد امیر حمزہ ممتاز عالم دین ہیں سر تے انہاں دی آمد انہاں دی محبت شفقت دا میں شکر گزار ہاں. تے ول نعت خواں دے وچ پرویز منیر صاحب تے ول انہاں دے سنگتی عمران فرد صاحب پسے کیمرہ ہیں وہ بھی آوے سن تواڈے سامنے تے جناب محترم ملک عمران یوسف نعت خان جی دا ملتان وچ بلکہ ہن تا پورے ڈویژن وچ انہاں دا ایک نئے ماشاءاللہ وہ بھی تشریف گھن ہیں تے الطاف احمد قریشی سعیدی انہاں دا اپنا ایک منفرد انداز ہے جو کیوں نہ آج دے پروگرام دا آغاز الطاف احمد قریشی سعیدی صاحب دی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا شروع کریں دیں. بسم اللہ سے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب نت جان بلبی سونا خوش وسدا وچ ملک عرب ہوئے تھا میں مٹھڑی توڑ دکڑے دھوڑے میں تاں باندڑیاں تیرے باندیاں دی میں تاں باندڑیاں ہمدر دیاں کتیاں نال ادب ہوئے تھا میں مٹھڑی تتی تھی تتی تھی جو گڑ چادھار پھراں ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھراں سنج پر تے شہر بازار پھراں سنج پر تے شہر بازار پھراں مت یار مل میں کہیں سانگ
سبب ہوئے اتھا میں مٹھڑی ہر ویلے یار دی تاگ لگی ہر ویلے یار دی تاگ لگی سنے سینے سکھ دی سانگ لگی دکھی دلڑی دے ہاتھ ٹانگ لگی دکھی دلڑی دے ہاتھ ٹانگ لگی تے مل سول سمول سب ہوئے تھا میں مٹھڑی میں نظر تے نظر کیتی نہیں نظریاں تے جیاں نظراں تیری نظر تو نظر کراں کل جمل جہان دے نظراں میں بے نظری تے نظر کرو وچ بے نظری دے نظراں رہ یار فرید دے نظراں وچ تے نہ لگنی غیر دے نظراں واہ سوہنا ڈھولن یار سجن واہ ساول ہوت حجاز وطن آدیک فرید دا بیت حضر آدیک فرید دا بیت حضر ہمروز عدل دی تانگ طلب ہوئے تھا میں مٹھڑی جناب الطاف احمد قریشی سعیدی صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پروگرام وچ نظرانہ عقیدت پیش کریں دے پین تے جناب ساڈے کول تشریف رکھ دین عالم دین مولانا محمد امیر حمزہ صاحب انہاں دے نال سوال ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے میری جان قربان جڑے لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تے یقین رکھ دن پڑھ دن تے اللہ تبارک و تعالی انہاں دے نال پیار کریں دے جڑے نبی دے نال پیار کریں دے کیونکہ میرا اللہ میرے سونے نبی دے نال پیار کریں دا ہائی تے نبی اپنی امت دے نال پیار کریں دیئے تے اللہ کہیں دے کہ اے بندو جڑی گال میرا نبی کریں دا پہ در حقیقت میری گال تو آڑے تکر پوچھیں دا پہ تے نبی دی گال جیڑی ہے او میری گال ہے جنہیں نبی کو پکڑ گی دے او میرے تکر آگے تے اللہ دے نبی دا فرمان اے ہے اے مومنو اخلاق بہتر کر گنو تے مومن دی سجانوں دا اخلاق ہے تے سونا نبی اکھیں دا پہ پاکستان اسا حاصل کیتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دے ناتے تے ہی کو مضبوط کرنے پاک افواج کو مضبوط کرنے حکومت جڑی اسلام دے ناتے ہے جڑی عوام دے ووٹا دے نالے ہوں کو مضبوط کرنے تے ولڈوج ہی گال کرنی ہے پاک فوج دے نال اساں کھڑے راونے اے وطن ہے تا ساڈی جان ہے ساڈا مان ہے ساڈا وقار ہے لیکن سارے کول پہلے ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے جناب عالم دین مولانا محمد امیر حمزہ صاحب دے نال سوال ہے احادیث نبوی شریف دی روشنی وچ فضیلت تے کچھ روشنی پاؤ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شکر گزار ہوں آپ نے مدعو کیا اس پروگرام میں جی جی دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہمیں جو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ ملتا ہے وہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور سنتوں سے ملتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آقا انعامدار کی مکمل زندگی
दीगर बहुत सारी कुतुब अहादीस में मौजूद हैं। जी जी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैदाइश से लेकर वफात तक की तमाम तर नुकात इंसान के सामने वाज़े करके रखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रमजानुल मुबारक की आमद है। जी जी। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु आका इनामदार की मजलिस में बैठे थे। रिवायत करते हैं आका इनामदार ने फरमाया, सलमान फारसी, एक महीना आने वाला है, जी जी। उस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसलमानों पर कुछ इनामात ऐसे फरमाएंगे जो इनामात दीगर महीनों में अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसलमानों पर नहीं करते। माशाअल्लाह। इडहू गाल अगू वदेसू एक छोटा सा ब्रेक है। प्रोग्राम दे दे पे वे जिक्र नबी दी बाबरकत महफिल गिनो एक छोटा जिहा ब्रेक। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन। जनाब आलम दीन मौलाना मोहम्मद अमीर हमजा साहिब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे च गाल करेंदे प्यान। आओ ओ गाल मुकम्मल सुन दें। बिस्मिल्लाह। सही। हजरत सलमान फारसी से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, सलमान, जिस वक्त ये महीना आता है अल्लाह रब्बुल इज्जत 5 इनामात मुसलमानों पर करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नंबर 1, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महीने के अंदर शयातीन को शुरू होते ही रमजान में कैद कर देते हैं। नंबर 2, अल्लाह रब्बुल इज्जत जहन्नम का दरवाजा बंद कर देते हैं। नंबर 3, अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह जिस वक्त ये महीना शुरू होता है तो मुसलमानों की इबादत, पहले अगर एक इबादत पर 10 गुना सवाब मिलता है तो इस महीने के आने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत उस अजाब को 700 गुना बढ़ा देते हैं। अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आखिरी बात, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महीने की वजह से मुसलमानों को इबादत की तरफ रगबत पैदा करते हैं और मुसलमान भागते हुए मसाजिद, इबादत और अखलाकियात की तरफ दौड़े हुए आते हैं। सुभान अल्लाह सी, सुभान अल्लाह। मौलाना मोहम्मद अमीर हमजा साहब ॾाढी सोहनी गाल ते मेरे नबी दी तो हर गाल सोहनी। वो भी कोई बंदा है जिन्हें नबी दे नाल प्यार ना कीता होवे। अल्लाह ने प्यार कीते नबी दे नाल, नबी ने प्यार कीता उम्मत दे नाल। ते क्या उम्मत प्यार करेंदी पई है एक दूजे दे नाल? असा अपना ईमान दा रस्ता छोड़ दिते, परेशानी मुकद्दर बन गई है। असा अल्लाह दे दसे हुए रस्ते ते अमल करन छोड़ दिते। असा आज परेशान हैं। दुनिया दे 54 मुल्क हैं मुसलमान, 1.5 अरब को ज्यादा आबादी है। परेशानी दी वजह है कि असा इस्लाम दा रस्ता जो छोड़ गए हैं। ते मुसल कमाल अफसोस दी गाल है कि मुसलमान आपस में लड़ते पे। ये अफसोसनाक गाल कहनी, ये अफसोसनाक। नबी दी उम्मत है, नबी दी उम्मत है ते सोने नबी दे नाल ता प्यार हजरत बिलाल करेंदे हन। सोने नबी दे नाल ता ओ नबी करीम प्यार करेंदे हन। नबिया ने आखे मेरे अल्लाह को कि ए अल्लाह साकू पता लगे जो कोई हो जो नबी भी आसी जेड़ा सारे नबियां दा सरदार हो सी। अल्लाह ने आखे हा, आखे ए अल्लाह ऊन नबी दा उम्मती बना ते साकू दुनिया दे विच भेज। साडे वास्ते ढाडी गाल अंदाजा करो, जेड़े नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल पहले आए उन्हां दी ख्वाहिश आई कि साकू रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उम्मती बनाते पैदा कर। ते उम्मत अज क्या करेंदी पई है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए अल्लाह तू रहमान और रहीम है मेरे मालिक। सारे कोल बैठे सी नात खां इंतहाई जी वकार मोहतरम मलक इमरान यूसुफ साहब नात खां दे विच अपना एक रिकॉर्ड है माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह सी वल वट्टू साहब दे नाल सवाल जवाब थी सुन। जी सर। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लल्लाहु अलैका या हबीब सब्ज गुंबद वाले
آقا دیدار عطا کرنا اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا اور مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں برم رکھنا مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں برم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں چادر میں چھپا لینا رسوائے زمانہ ہوں چادر میں چھپا لینا مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا چہرے سے ضیا پائی
دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں اکثر ہر دکھ کی دوا کرنا آتا ہے انہیں اکثر ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. جناب ذکر نبی دی محفل وچ اے ہن ملک عمران یوسف صاحب تے اتھاں گھندے ایک چھوٹا جہا بریک. مولاي صل وسلم دائما مولاي صل وسلم دائما. جناب ایک واری تہاڈا نوکر تہاڈا خادم ایم ڈی گل وسیب چینل دی دھرتی تو وسیب چینل دے رستے دے ذریعے جناب دی آواز آندی پئی ہے. یقینی طور تے میری کوشش ہوندی ہے سیاسی ادبی مشاعرے گاون دے بھی کڈیں کڈیں تے بل ذکر نبی تے ہر مسلمان دے دل دی آواز ہے. حضرت بلال حبشی رسول اللہ دے نال اتنا پیار کریندے ہن تے ایک جہا جڈن تکر اب اذان نہ دیونا چند نہ سورج نہ کچھ نہ نکلدا ہی ڈی نہ تھیندا ہی ایک جاڑے انہوں نے اذان نہ دتی تا ڈی نہ نکلیا تے رسول اللہ نے فرمایا کیا وجہ ہے جو اج ڈی نہیں نکلدا. لوکاں نے آکھے سی حضرت بلال حبشی دی طبیعت ذرا ناساز ہے غمگین ہیں اداس ہیں تے ای وجہ کرتے کیونکہ رسول اللہ اتھوں ذرا اگو شفٹ تھی گئے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کو لائن کہ اے بلال کیا گال ہے اذان نہیں دیندا ڈی نہیں نکلدا. بلال حبشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی روانگی تے ڈاڈے افسردہ ہیں. انہوں نے آکھے اے ابو بکر صدیق میرا سونا نبی میرے سامنے کہنی میری آواز نہیں نکل دی میں کیویں اذان پڑھاں میرا سنگ میرا ساتھ نہیں دیندا میں کیا کراں میں اتھا نہیں رہن چاہندا میں کو ونجن دی اجازت دے دیو میرا دل نہیں لگدا. اے میرے نبی دے نال لوکاں دا پیار ہے تے اج اساں پیار کو چھوڑوں اساں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیراں دے نشانہ تے ہی چلوں تا اوہ ڈھیر ہے ساڈے واسطے. قبر دا عذاب ہووسی اودے کول نجات رسول نے ساکو دیونی ہے. جنت دا دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساکو پار کرواونے. اے میرا اللہ تے نبی دی گال نہ مننے اے کیویں تھی سکدے. او محبوب دا رشتہ ہے عاشق دا رشتہ ہے کہ کمال ہے دنیا دی ساریاں کول چھوٹی امت مسلمان ہے تہیں دا رتبہ تہیں دا وقار سارے آون والے نبیاں کول زیادہ ہے. کہ میرا سونا نبی رحمت للعالمین ہے رحمت للمسلمین نہیں. سارے نبیاں دا سردار میرا نبی تے اساں ہوں نبی دے امتی ہیں. کچھ تا اساں اپنے نبی واسطے کر دیوں اپنے ایمان واسطے کر دیوں نہ تا قبر دا عذاب. جناب سارے کول بیٹھے ہیں محترم پروفیسر عبد الماجد وٹو صاحب جناب جنرل سیکرٹری پاکستان تے جناب انتہائی خاص الخاص جنرل سیکرٹری پاکستان علماء کونسل ضلع ملتان پریزیڈنٹ وٹو ورلڈ کونسل دے تے جناب انہاں دی محبت جنوبی پنجاب وچ انہاں دی خاصی اہمیت ہے. انہاں دے نال سوال ہے رمضان المبارک دے وچ روزے دی اہمیت دا حوالہ ان دی اہمیت ان دی افادیت ان دے رکھن دا ثواب اے ذرا میری معلومات ہے میرے دوستاں اضافہ کرو. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ایم ڈی گل صاحب
آپ کا، آپ کی پوری ٹیم اور وسیب کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں کہ ایسے مقدس اور اہم موضوعات پہ آپ ہمیں بلاتے ہیں اور سامعین کو مستفیض فرماتے رہتے ہیں۔ رمضان شریف کی آمد ہے، ایسے موقع پہ ناظرین اور سامعین سے آپ نے مخاطب کروایا، اس میں اللہ رب العزت ہم سب کو برابر کا اجر دے، آمین۔ رمضان کی آمد ہے، رمضان کی فضیلت کے حوالے سے ہی ہمارا یہ پروگرام ہے۔ جی روزہ جو تم پہلی امتوں کے لیے بھی فرض تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جی ان سے پہلے جو امتیں تھیں تمام امتوں نے بھی روزے رکھے، چاہے وہ مذاہب سماوی سے تعلق رکھتی تھیں یا غیر سماوی مذاہب سے تعلق رکھتی تھی۔ جی۔ روزوں کا تاریخ میں ثبوت سب سے ملتا ہے، سبحان یعنی جو اللہ۔ آسمانی مذہب والے لوگ، جو الہامی کتابوں والے ہیں وہ بھی روزے رکھتے تھے، جو الہامی کتابوں والے نہیں دوسرے مذاہب وہ بھی روزے رکھتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمانوں کے لیے تو الحمدللہ روزوں میں دوسروں کی نسبت آرام اور سہولت پیدا کی گئی۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے جو تھے، جی اس کی امت کے لیے جو روزے تھے وہ 24 گھنٹے کا روزہ تھا، جی بالکل، اور ان کے ہاں اس طرح تھا کہ جب افطاری کی جب تک جاگتے رہے، جی کھاتے رہے، اور جب سو گئے اس کے بعد وہ روزہ، اگلا روزہ شروع، اور بیوی کے قریب جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی رحمت، جو ہمارے لیے حضور نے روزوں کا حکم فرمایا، سبحان اللہ۔ اتنی آسانی کہ ہم افطاری یہ کر جی کے کہتے سبحان اللہ سوتے ہیں، ضروری۔ اور پھر سحری کے وقت الحمدللہ ہمیں دوبارہ اجازت ہے، ہاں۔ اور راتیں باقی امور کے لیے بھی جواز رکھتی ہیں۔ اللہ اور اسی طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کوہ طور پہ جا کے 40 روزے رکھے، ان کا بھی یہی ثبوت ملتا ہے کہ وہ بھی 24 گھنٹے کے روزے ہوتے تھے۔ جی تو امت محمدیہ کے لیے روزوں کی سہولت، روزوں کی آسانی یہ ہے کہ اس میں ہم نے راتیں جو ہیں وہ دیگر عبادت کے لیے ہیں اور دن روزے کے لیے ہے، واہ واہ اور روزہ جو ہے یہ گناہوں کے لیے ڈھال ہے۔ واہ، جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے، امیر حمزہ صاحب، کہ شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جی۔ یہ عقل بھی تسلیم کرتا ہے جی۔ کہ واقعی شیطان بند ہوں گے، کیونکہ پورا سال جس قرآن کو ہم نے الماری کی زینت بنایا ہوا ہے، ہائے۔ پورا سال جو ہم بے راہ روی کا شکار ہیں، پورا سال ہم نماز نہیں پڑھتے، ہائے۔ پورا سال ہماری مسجدیں ویران اور اجڑی ہوئی نظر آتی ہیں، تو رمضان میں کچھ رونق نظر آتی ہے، وہی قرآن جو پورا سال الماری کی زینت رہا وہ لوگ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اس سے صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ شیطان بن چکا ہے اور اللہ کی خاص رحمت آ چکی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں پہ رمضان کی فضائل بیان کیے، رمضان کی رحمتیں بیان کی کہ رمضان کا پہلا عشرہ جو ہے رحمت کا ہے، اور دوسرا بخشش کا ہے، اور تیسرا جنت سے رہائی کا ہے، جہاں اتنے بڑے بڑے انعامات اور فضائل بیان کیے، وہاں پہ یہ بھی فرمایا کہ جس نے رمضان پایا وہ بخشوا نہ سکا اپنے آپ کو، وہ برباد ہو جائے، یہ بددعا دی تو جبریل نے آمین کہا۔ اس بددعا پہ آمین کہنے والی ذات جبریل ہیں، اور بددعا دینے والی نبی رحمت، یعنی اتنا جوش میں آئے کہ اس رحمت والے مہینے میں بھی اگر مسلمان بخشش نہ کروا سکے، اور اگر اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں ایک ایک عبادت فضائل کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ ویسے تو اسلام ایسا پیارا مذہب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اور اللہ کی رحمت اس سے واضح نظر آتی ہے کہ ایک ایک عمل پہ ضربیں لگتی ہیں، کہ جس نے ایک دفعہ السلام علیکم کہا 10 نیکیاں ملی، یا رمضان میں روزہ رکھا اتنی عبادت، رمضان میں یہ عبادت کیا اتنی ضربیں، اور کہیں پہ بھی رحمت کا اندازہ دیکھو، کہیں پہ بھی گناہ پہ ایسا نہیں کہا کہ کس نے فلاں گناہ کیا تو اتنے گناہ ہوگا اس کو وہ عذاب ملے گا، گناہ سرزد کیا جتنا مرضی بڑا گناہ ہے ایک گناہ لکھا گیا، نیکی سرزد کی حالات، مواقع، اوقات اور جگہوں کے بدلنے سے اس کے رتبے بدلتے رہے کہ رمضان میں یہ فضائل ہیں، اور یہاں مسجد میں نماز پڑھنے کے یہ فضائل ہیں، بیت اللہ میں یہ ہیں، مسجد نبوی میں یہ ہے، جگہوں کے بدلنے سے، حالات کے بدلنے سے کئی گنا
ان پہ نیکیاں ملتی رہیں. سبحان ادنا اللہ. سے ادنا لفظ کہنے سے سبحان اللہ ایک چھوٹا سا لفظ کہنے سے بھی 10 نیکیاں ملتی. اللہ. اور گناہ کوئی نہیں. ادھر سے رحمت کا اندازہ دیکھیں کہ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں کہ اس کے سرزد ہونے سے پہلے نامہ اعمال میں لکھا جائے, اور ہر نیکی صرف نیت سے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے. اگر ہم نے یہاں بیٹھے یہ نیت کی کہ میں نے جا کے وہ گناہ کرنا ہے, جب تک میں وہ گناہ نہیں کروں گا اس سے پہلے اگر میری موت آ گئی تو وہ گناہ میرے نامہ اعمال سے نہیں نکلے گا, کیونکہ میں وہ سرزد نہیں کیا, وہاں تک نہیں پہنچ سکا. سبحان اللہ, اگر میں نے سبحان یہاں اللہ. بیٹھ کے یہ نیت کر لی کہ میں نے باہر جا کے یہ نیکی کرنی ہے, مجھے یہاں بھی موت آ گئی تو میرا نامہ اعمال میں وہ نیکی درج ہو چکی. تو رمضان کی آمد ہے, کوئی پتہ نہیں وہاں تک ہم میں سے کون پہنچتا ہے. آج ہم اگر یہ نیت کر لیں گے کہ یہ رمضان سنتوں کے مطابق گزاریں گے, یہ رمضان نبی کے حکم کے مطابق گزاریں گے, یہ رمضان اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاریں گے, تو انشاءاللہ آج ہی یہ درج ہو جائے گا. اس تک ہم پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے, لیکن آخرت میں جب نامہ اعمال ہمارے سامنے آئے گا تو یہ نیکی ہمارے نامہ اعمال میں درج ہوں گی. ماشاءاللہ جناب. اے ہن محترم پروفیسر عبد الماجد وٹو صاحب, وہ مہینہ آندا پہ جیندا 11 مہینے تو انتظار ہے. وہ بخشی دے جیاڑے آندے پنجی دے نال ایک دوجے دے نال پیار محبت دا رشتہ مضبوط کر گنو. او دی آندے پن جڑے رسول اللہ دی تاریخ تے تاریخ اسلام وچ سارے کو لفظ نہیں ہے. تے ولی تھا ایک بندے چھوٹا جہا بریک. مولاي صل وسلم دائما مولاي صل وسلم دائما. جناب ایک باری وال تہاڈا پھرا ایم ڈی گل حاضر ہے. ای ویلے ویلا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے ملک عمران یوسف صاحب ول تشریف گنا سن پرویز منیر صاحب تے عمران فرد صاحب. جی سر. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں, اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں, اور اس کرم کا مگر کیا کہو گے جی. میں نے مانا میں سب سے برا ہوں, میں نے مانا میں سب سے برا ہوں, جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہے ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں. جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہے ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں. اور دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو, ارے دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو, دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو کہ کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں, کون والی ہے کس کا گدا ہوں, کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں, کون والی ہے کس کا گدا ہوں.
اور دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں یا نبی اپنے غم کی کہانی کہہ سکوں گا نہ اپنی زبانی کہہ سکوں گا نہ اپنی زبانی بن کہے ہی میری لاج رکھ لو بن کہے ہی میری لاج رکھ لو میں سسکتی ہوئی التجا ہوں بن کہے ہی میری لاج رکھ لو میں سسکتی ہوئی التجا ہوں جناب ہن ملک عمران یوسف صاحب جنہاں دا ایک منفرد انداز ہے تو ولی تھا گھندے ہیں کہ چھوٹا جہا بریک مولایا صلی وسلم دائما مولایا صلی وسلم دائما جناب ایک باری ول تہاڈا بھرا ایم ڈی گلازی رہے پروگرام دے دے پے ذکر نبی دی بابرکت محفل ویلا ہے محترم پروفیسر عبد الماجد وٹو صاحب صدر ان وٹو ورلڈ کونسل جنوبی پنجاب تے ول جناب جنرل سیکرٹری پاکستان علماء کونسل ضلع ملتان دے ہیں تے بھرا ساڈے دو نوے نعت خان تشریف گنائن عمران فرت بزم فرت لیتو تے ول انہاں دے نال تشریف فرمائن پرویز منیر صاحب لیتو کہ میں گزارش کرے ساں جناب پروفیسر عبد الماجد وٹو صاحب دے نال اگر مجبوری دے تحت روزہ نہ رکھ سکوں تو کیا کرن اس رہنمائی فرمائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ممکن روزہ رکھنا ہی ہوگا یہ فرض عین ہے جی جی کسی صورت میں بھی یہ معاف نہیں جی جی لیکن الحمدللہ جی جو دین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کے آئے جی اس میں تکلیف کا دین نہیں یہ راحت کا آسانیوں کا اور فطرت کے عین مطابق اور فطرت کے قریب دین ہے جی جی اس میں ہر طرح سے اجازت ہر طرح سے پہلو نکلتے ہیں بصورت کہ وہ مجبوری ایسی ہو اس نوعیت کی مجبوری ہو جی اگر آدمی بیمار ہے جی اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس روزے کی بعد میں وہ قضا کرے گا جی اور اگر اسے یہ امید ہی نہیں کہ میں اتنا صحت یاب ہو جاؤں کہ بعد میں روزہ رکھ سکوں گا تو وہ روزے کا فدیہ دے ساتھ ساتھ 2 مسکینوں کو کھانا کھلاتا رہے ٹھیک ہے اس کے باوجود کہ 2 مسکینوں کو وہ کھانا کھلاتا رہا اپنے روزے کا فدیہ دیتا رہا اللہ کا کرم ہو گیا اب سبحان وہ اللہ. صحت مند ہو گیا تو اسے پھر بھی وہ روزے قضا کرنے ہوں گے اچھا رکھنے ہوں گے دوبارہ وہ روزے رکھنے ہوں گے. اسی طرح اگر کوئی آدمی بغیر روزے رکھے فوت ہو گیا اس دنیا سے چلا گیا تو اب ان کے ورثاء پہ یہ چیز لازم ہے کہ اس کی وراثت میں سے جو وہ چھوڑ کے گیا ہے اس کے روزوں کا فدیہ دے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے روزوں کا فدیہ دے اور اگر روزہ کی حالت میں روزہ توڑ بیٹھا روزہ ٹوٹ گیا تو پھر بھی اس کی 2 نوعیتیں ہوں گی یا تو وہ غلطی سے کر بیٹھا ایسے کہ اسے یاد ہی نہیں رہا وہ صبح اٹھا اس کے ذہن میں ہی نہیں کہ میرا روزہ ہے اس نے پانی پی لیا تو خطا معاف ہے
اچھا کوئی ایسی بات نہیں اس کے روزے کو کچھ بھی نہیں ہوا، اچھا ماشاءاللہ، اللہ روزہ تعالیٰ اس کا برقرار ہے۔ جی 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 اور اگر اس نے یہ کر لیا کہ بھول کے میں نے پانی تو پی ہی لیا ہے، اب تو روزہ میرا ٹوٹ گیا، جی تو جی۔ دوبارہ پانی پی لیا، وہ دوبارہ جو کیا اس سے وہ روزہ ٹوٹ گیا، اب اس روزہ توڑنے سے اس پہ کفارہ لازم ہے۔ جی جی وہ کفارہ اس طرح ہے کہ یا تو وہ 60 روزے رکھے گا، جی جی لگاتار پے در پے روزے جی رکھے جی گا، جی اور یا 60 مسکینوں کو وہ کھانا کھانا کھلائے گا۔ کھلائے۔ اسی طرح اگر وہ آدمی خود بھی روزے نہیں رکھ سکتا اور اپنا فدیہ خود دینا چاہتا ہے اپنی زندگی میں، ایک جی تو ہے جی۔ کہ مرنے کے بعد اس کی وراثت سے، ہاں۔ ایک اگر اپنی زندگی میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اسے امید نہیں، تو وہ ساتھ ساتھ فدیہ دیتا رہے۔ ہاں۔ پہلے بھی بات ہوئی کہ اگر وہ صاحب صحت ہو گیا تو جی۔ وہ دوبارہ روزے رکھے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت تو انسان کو بخشنے کے بہانے بناتے ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ اس سبحان اللہ۔ مخلوق پہ اللہ رب العزت انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ واہ واہ، تو یہ رمضان شریف کا مہینہ سختی دینے کے لیے نہیں ہے، یہ تو بخشنے کے لیے ہے، ماشاء تو اللہ، بخشش کے بہانے ہیں ماشاء کہ اللہ چاہتا ہے کہ میری مخلوق میں کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ جو جہنم کے راستے پہ گامزن ہو جائے، مخلوق کو بخشنے کے ایک بہانے ہیں۔ اس لیے یہ پروفیسر مہینہ عبد الماجد وٹو صاحب دسے نے پہن کے سونا رب کہندے اے بندے تو منگتا صحیح، دیکھ میں تے کو کیویں بیٹھا، او تا دیون واسطے بیٹھے، ساکو تا منگن دا ڈا نہیں آندا۔ جناب پروگرام دے پے ذکر نبی دی بابرکت محفل، اے نوکر تہاڈا خدمت گزار بیٹھے ساڈے کول ہیں سین پرویز منیر صاحب، انہاں کول سن دے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ سی۔ بیٹھا یوسف اکثر آدھا میری وہ تصویر بڑا چھوڑے، میں کو لوگ بہت سونا آدھے ہیں، کر اتنا حسن عطا چھوڑے، کائنات دے کل سونیا تو سردار جہاں فرما چھوڑے، میں کو مولا او محبوب ملا، جندہ ہر ایک ناز منا چھوڑے، اپنی بڑے تصویر اس جگ کو دکھاون واسطے، دنیا تے آیا مصطفیٰ روندے ہساون واسطے، اپنی بڑے تصویر اس جگ کو دکھاون واسطے، پیدا کیتا رب حسن ادا، اے بنایا سونا مصطفیٰ، پیدا کیتا رب حسن ادا، اے بنایا مصطفیٰ، یوسف جیاں وہما جبیں سکھ دے علاوہ واسطے، یوسف جیاں وہما جبیں سکھ دے علاوہ واسطے، جیلے سڈے فوراً ونی اپنے تو کم کر چھوڑ کے، جیلے سڈے فوراً ونی اپنے تو کم کر چھوڑ کے، رب چندر دی ڈیوٹی چلی ماہی کھڈاون واسطے، رب چندر دی ڈیوٹی چلی ماہی کھڈاون واسطے، امت تیری کو بخش دساں اے وعدہ میڈا اے محبوب، امت تیری کو بخش دساں اے وعدہ میڈا اے محبوب، دوزخ بڑے جنت بنے ساکو سمجھاون واسطے، دنیا تے آیا مصطفیٰ روندے ہساون
واسطے اپنی بنے تصویر حس دنیا دے کم کاراں دے وچ بھل ویندا خطا کار ہاں دنیا دے کم کاراں وچ بھل ویندا خطا کار ہاں اج محفل سجئی ایم ڈی گل نے سب قرب پاون واسطے اج محفل سجئی اے وسیب نے سب قرب پاون واسطے دنیا تے آیا مصطفیٰ روتے ہساون واسطے اپنی بنے تصویر حس جگ کو دکھاون واسطے جناب ہن پرویز منیر صاحب طویلہ ہے عمران فرد صاحب بزم فرد لیا تو بسم اللہ سی 1,24,000 تائیں آندے رہے نبی سب تو وڈا مقام پایا حضور نے آدم تو لے کے عیسیٰ تائیں سب اپنی جا صحیح ختم رسول دا تاج سجایا حضور نے شرک و کفر دا زور ہاں گمراہی دا بور ہاں دیانو جی دے جی دفن کر دے دا لوگ ہاں دورے کفار دے اندر معیوب ہے دی رحمت ہوندی دی رسایا حضور نے کوئی گان کوئی سجل کوئی اگ پوجے دا کوئی لا تزا منات نو پیا رب منے دا کوئی لا تزا منات نو پیا رب منے دا سجدہ روا خدا نو فقط دسیے مصطفیٰ ہر در جبی جھکان تو بچایا حضور نے 1,24,000 تائیں آندے رہے نبی سب تو وڈا مقام پایا حضور نے طائف دے وادیاں اندر باویں لہو لوہان والوی امت دے واسطے منگدا امان جبریل عرض کی کراں جبریل عرض کی کراں آقا میں تباہ جبریل نو پچھاں تے ولایا حضور نے آدم تو لے گئی ستائیں سب اپنی جا صحیح
ختم رسول دتا جبریل عرض کی تکراں آقا میں تباہ جبریل نو پچھاں تے ولایا حضور نے آدم تو لے گئی ستائیں سب اپنی جا صحیح ختم رسول دا تاج سجایا حضور نے مکتر سے سجویں دے جیوے خود خدا مومن کو باغ وچ فرحت میں میرے ویندا ہر دم تانگ وچ سجویں دے جیوے خود خدا مومن کو باغ وچ فرحت میں میرے ویندا ہر دم تانگ وچ مک گئی یہ تانگ تیریا آوے ہا صدا چل تے کو اپنے دارے تے سجایا حضور نے ہر شخص دی آرزو ہوندی ہے کہ اللہ زبان تے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تا زبان اکھیندی ہے میں کو روکو نہ میں کو اللہ دا ورد کرنا دے سبحان اللہ جنابی تک اتنے چھوٹے بریک دے بعد سوال تھی سی بریک مولاي صل وسلم دائما مولاي صل وسلم دائما جناب محترم پروفیسر عبد الماجد وٹو صاحب ساڈے درمیان موجود ہیں انہاں نال سوال ہے کہ روزے تا پہلی امتاں بھی رکھتے ہیں تے اساں بھی رکھتے ہیں تے این دے وچ کوئی وضاحت کرو انہاں دے تا ساڈے روزے وچ کیا فرق بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں روزوں میں ان کے اور ہمارے یہ فرق ہے کہ ان کے روزے ہوتے تھے ان کی عمریں بھی لمبی ہوتی تھی جی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذہن میں جب یہ خیال آیا کہ ان کے روزے اتنے لمبے ان کی عمریں اتنی لمبی ہوتی تھیں تو ان کے عبادات اور ان کی جو ریاضتیں ہیں وہ بھی زیادہ ہوتی تھی تو میری امت سے ان کی عبادات اور ان کے فضائل زیادہ ہوں گے تو اللہ رب العزت نے شب قدر دے دی تمام سال جو ہے وہ اس کی عبادات اور اس کی ریاضتیں ایک طرف اور صرف رمضان شریف کی ایک طرف پھر پورے رمضان کی ایک طرف صرف لیلۃ القدر کی ایک طرف وہ رمضان لیلۃ القدر جو ہے رمضان میں رکھ دی اور لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن پاک میں بھی یہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ افضل ہے 1000 مہینوں سے 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے اس میں اور عبادات جو ہیں رمضان شریف کی رمضان عربی میں اس کو کہتے ہیں سائم روزہ دار سوم روزہ سائم روزہ دار سائم کے معنی ہے رکنا تو رکنا صرف کھانے پینے سے نہیں ہے ہر اس کام سے رکنا جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی برائی سے رکنا جھوٹ سے رکنا اور اس دھوکہ سے رکنا ملاوٹ سے رکنا بے ایمانی سے رکنا اور جھوٹ بولنے سے رکنا تمام چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے اور یہ جو ہمیں اللہ رب العزت نے صبح سے لے کر شام تک کھانے سے رکنے کا حکم دیا ہے یہ اس لیے نہیں کہ اس میں اللہ کا کوئی فائدہ ہے یہ تو ہماری تربیت ہے کہ کیا ہم نبی کے حکم پر اللہ کے حکم پر نبی کے حکم کو تسلیم کر کے اللہ کے حکم کو تسلیم کر کے رکتے ہیں
یہ ہماری آزمائش ہے. اور اگر ہم رک گئے، اللہ کے حکم کے مطابق رک گئے، نبی کے فرمان کے مطابق رک گئے، تو اس کا اجر بھی یہ دیا. باقی تمام چیزوں کے اجر کے بارے میں مختلف چیزیں فرمائیں کہ جس نے سبحان اللہ کہا جنت میں درخت لگ گیا، جس نے نمازیں پڑھی اس کے لیے جنت آسان ہوگی، جس نے صدقہ کیا اس کے لیے یہ مل گیا. اور روزے کے لیے اس رکنے کے بدلے میں، اس حکم کو ماننے کے بدلے میں، نبی کی اس سنت کو پورا کرنے کے بدلے میں اللہ نے اجر یہ دیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں. میں خود پیش ہو جاؤں گا روزے دار کے سامنے. اور آخرت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ بہت سے لوگ بڑے خوبصورت کھانے کھا رہے ہوں گے، اور کچھ نیک لوگ ان کی بھی بخشش ہونے والی، لیکن وہ ابھی لائن میں لگے ہوں گے، اور بہت سے لوگ خوبصورت کھانوں کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوں گے. تو پھر وہ پوچھیں گے جو لائن میں لگے ہوں گے کہ ان کے اعمال کیا تھے، ہماری تو ابھی باری نہیں آئی اور یہ کھانے بھی کھا رہے ہیں اور جنت میں موجیں کر رہے ہیں. تو ان کو بتایا جائے گا یہ روزے دار تھے، جو اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھا کرتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں خود ہوں. اور پھر فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بدبو جو سارا دن رکنے کی وجہ سے شام کو ایک سمیل محسوس ہوتی ہے روزے دار کے منہ سے، تو اللہ نے کہا مجھے مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے روزے دار کی خوشبو. تو روزہ رکنا جو ہے اس پہ مسلمان رکتا ہے اور اس کی آخرت بھی بن رہی ہے. اب کے دور کی جو تحقیقات آئی ہیں اس کے نتیجے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ 12 مہینوں میں 1 مہینہ لازم ہے اس جسم کے تمام اعضاء کو ریسٹ دینے کے لیے لازم ہے. اگر یہ ریسٹ نہیں ملے گا تو مختلف بیماریوں کا انسان شکار ہو سکتا ہے. اور یہ جرمن یونیورسٹی اور امریکہ کی کچھ یونیورسٹیوں میں باقاعدہ یہ تحقیق ہو چکی ہے کہ اس کے لیے 12 گھنٹے جو روزہ ہے یہ سب سے افضل عمل ہے. کیونکہ اگر ایک لقمہ بھی آدمی منہ میں ڈالتا ہے، ایک چنے کے برابر بھی منہ میں ڈالتا ہے، تو پورا سسٹم چالو ہو جاتا ہے، پورا سسٹم. تو یہ ڈائٹنگ وہ عمل نہیں کر سکتی کیونکہ اس میں آدمی تھوڑا کھاتا ہے، سسٹم پھر چل گیا. یہ عمل واحد روزے سے ہو سکتا ہے کہ 12 گھنٹے کے لیے پورے کے پورے نظام کو ریسٹ دینا، جس میں معدے کو ریسٹ، جگر کو ریسٹ، گردوں کو ریسٹ، تمام چیزوں کو ریسٹ ملی. زندگی صحت مند رکھنے کے لیے اب کی تحقیقات کے مطابق روزہ لازم ہے. اور ہم جو روزہ رکھتے ہیں ہم ان لیبارٹریوں کے نتائج کے بدلے میں روزہ نہیں رکھتے. ہماری لیبارٹری، ہمارا نبی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے جو حکم دے گئے وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. ہم اسی لیے روزہ رکھتے ہیں، ہماری دنیا بھی بنتی ہے، ہماری آخرت بنتی ہے. جناب پروفیسر عبد الماجد وٹو صاحب جناب نہایت سونی گال کرنے پن نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محفل ہے. جناب الطاف احمد قریشی سیدی صاحب ساڈے کول تشریف فرمائیں. تو میں گزارش کرے سا جناب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے ہی دھرتی دی شان الطاف احمد قریشی سیدی. بسم اللہ سی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ابرو یار دے خمدار وہوا، ابرو یار دے خمدار وہوا، تکھی تلوار جوہر دار وہوا، تکھی تلوار جوہر دار وہوا. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، ابو
ابو بکر و عمر عثمان و حیدر محمد مصطفیٰ دے یار واہ واہ محمد مصطفیٰ دے یار واہ واہ ابرو یار دے خمدار واہ واہ صدا سولان دے سر سیرے سہاون صدا سولان دے سر سیرے سہاون اساڈے گل ہنجوں دے ہار واہ واہ اساڈے گل ہنجوں دے ہار واہ واہ ابرو یار دے خمدار واہ واہ وقت ہے اساں تو عشق آج دی ہے بازی انہاں دی جیت ساری ہار واہ واہ انہاں دی جیت ساری ہار واہ واہ ابرو یار دے خمدار واہ واہ تکھی تلوار جوہر دار واہ واہ جناب اہن الطاف احمد قریشی سعیدی سے ویلا ہے ایک چھوٹے جے بریک دا بریک مولاي صل وسلم دائما مولاي صل وسلم دائما جناب پروگرام دے دے پہ ایم ڈی گل دے نال ویلا ہے عمران فرد صاحب دا ذکر نبی دی با برکت محفل وچ اپنا حصہ پاون واسطے تشریف گننا ہے عمران فرد بسم اللہ سے تھیوے تیری رحمت عطا میرے مولا گناہ ماں تو ہر دم بچا میرے مولا تھیوے تیری رحمت عطا میرے مولا تیرا جو حبیب او سادہ نبی ہے جویں جگتے آقا نبھائی زندگی ہے اون نقش قدم تے چلا میرے مولا گناہاں تو ہر دم بچا میرے مولا گناہگار ہیں پے خطا کار ہیں پے مگر مولا دے شرم سار ہیں پے خطاواں دی دینا سزا میرے مولا گناہاں تو ہر دم بچا میرے مولا جے کرنا کرے سے دعائیں قبول تاوال
डू जहाने दा जीवन फजूले हे दोज़ख अज़ाबें दीजा मेरे मौला हे दोज़ख अज़ाबें दीजा मेरे मौला गुनाहवा तू हर दम बचा मेरे मौला तू खालिक ते मालिक तू राज़िक रहीम तू बंदे दा सोचा तू वध के करीम गज़ब तेरे कोलों बना मेरे मौला गुनाहवा तू हर दम बचा मेरे मौला तिवे तेरी रहमत अता मेरे मौला मकता से जनाब नजर जदा बुत विचों जा निकल दी पयोवे जुबा तेरे फरहत दी हल्दी पयोवे जदा बुत विचों जा निकल दी पयोवे जुबा तेरे फरहत दी हल्दी पई होवे लबाते हुए ला इला मेरे मौला लबाते हुए ला इला मेरे मौला गुनाहवा तू हर दम बचा मेरे मौला तिवे तेरी रहमत अता मेरे मौला सलाम अकीदत पेश करेंगे पहन इतना गिनने एक छोटा सा ब्रेक مولاي صل وسلم دائما مولاي صل وسلم دائما जनाब हेकवारीवाल मोहतरम प्रोफेसर अब्दुल माजिद वट्टू साहब इंतहाई वकारस्ती प्रेसिडेंट वट्टू वर्ल्ड काउंसिल तेवल जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान उलमा काउंसिल जिला मुल्तान दे जनाब उन्हां दे नाल सवाल है रोजे च अल्लाह ने क्या क्या हिकमतां रखन सुभान अल्लाह इंदे ते जरा एक नजर पाओ बिस्मिल्लाह तमाम का तमाम दीन इस्लाम हिकमत से भरा हुआ है। सुभान अल्लाह सुभान ये अलग बात है कि उस पर हम देर से पहुंच रहे हैं, तहकीकात के नतीजे में पहुंच रहे हैं और बहुत सारे तजर्बात के बाद हम पहुंच रहे हैं उन नतीजों पर, लेकिन दीन मुकम्मल हिकमत से भरा हुआ दीन। सुभान अल्लाह अगर नमाज है तो उसमें भी हिकमत, रोजा है तो उसमें भी हिकमत, बिल्कुल सोने में हिकमत, खाने में हिकमत, बैठने में हिकमत, अगर हो वो सुन्नत तरीके से। तो रोजे में तो बहुत सी ऐसी हिकमतें हैं, इंसान को अल्लाह से डर खौफ, अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करनी सिखाई, नबी के हुक्म नबी के फरमान की पाबंदी करनी सिखाई, और रोजा इसमें सेहत के हवाले से बेशुमार हिकमतें रखी गई कि रोजादार जो है अगर रोजा रखेगा साल में 12 माह में एक माह तो पूरे साल की सेहत की जमानत है। जिस तरह माल की ज़कात निकलती है तो माल पाक हो जाता है और इंसान उस माल को इस्तेमाल करने में दुनिया और आखिरत दोनों जहान बनाता है और उसी माल से इंसान हज करता है, सदकात और अपनी जायज जरूरियात पूरी करता है, वो पाक ज़कात के बाद होता है। इसी तरह ये रमजान का महीना, ये रोजे इंसानी जिस्म की ज़कात हैं। अगर ये ज़कात अदा हो जाए
تو جسم بھی پورا سال صحت مند و توانا رہتا ہے. سبحان اللہ. اور آج کی تحقیقات کے نتیجے میں تو یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ اگر کولیسٹرول کو کنٹرول کرنا ہے، یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنا ہے، اس کے لیے روزے بہت ضروری ہیں. اور دل کے امراض جو ہیں وہ روزہ رکھنے والے ان کو لاحق نہیں ہوتے. ان کے مختلف تحقیقات اس پہ ہو چکی ہیں. تو ہم جو روزے رکھتے ہیں وہ ان تحقیقات کے نتیجے میں نہیں، یہ فرض ہیں، ان کو ہم نے رکھنا ہے. اس سے ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی. اور اغیار جو رکتے ہیں کھانے کے لیے وہ صرف اپنی دنیاوی صحت بنانے کے لیے. مسلمان رکتا ہے اللہ کے حکم کی پابندی اور رسول کے حکم کے مطابق تو اس کی صحت بھی بنتی ہے، ساتھ ساتھ اس کی آخرت بھی بن رہی ہے. ماشاءاللہ پروفیسر عبد الماجد وٹو صاحب نے ڈاڈی اہمیت دی حامل گفتگو کیتی ہے. دعا کرو جو اللہ میں کو یہ جو پروگرام کرن دی بھی توفیق عطا فرماوے. ویلا ہے عمران فرحت تے پرویز منیر صاحب دا. بسم اللہ صحیح. میں سہیں تو واراں اے جان کچھ نہیں، میں سہیں تو واراں اے جان کچھ نہیں. اے جان کیا اے جان کچھ نہیں، میں سہیں تو واراں اے جان کچھ نہیں. جنہاں نبی نال پیار کیتے انہاں کو رب باوقار کیتے، انہاں کو رب باوقار کیتے. نبی دے الفت ہی سارا کچھ ہے، نبی دے الفت ہی سارا کچھ ہے. جے کچھ کمی ہے ایمان کچھ نہیں، میں سہیں تمہارا اے جان کچھ نہیں، میں سہیں تمہارا اے جان کچھ نہیں. جدا بھی عشق کا کمال بڑی دے کمال، جدا یہ عشق کا کمال بڑی دے. ولا اے حبشی بلال بڑ دے، ولا اے حبشی بلال بڑ دے. ستم دان تے زبان تے آہد، ستم دان تے زبان تے آہد. بیا لیندی زبان کچھ نہیں، ستم دان تے زبان تے آہد. بیا لیندی زبان کچھ نہیں، میں سہیں تمہارا اے جان. اے میرا عاشق اے رب دا بندہ نسا دیتا ہے تے کتنا چلدا. اے میرا عاشق اے رب دا بندہ نسا دیتا ہے تے کتنا چلدا. نسا دیتا ہے تے کتنا چلدا. ہے نام اللہ دے باقی آقا، ہے نام اللہ دے باقی آقا. بچایا گھر دا سامان کچھ نہیں، میں سہیں تمہارا اے جان کچھ نہیں، میں سہیں تمہارا اے جان. نبی دا منبر خجیدہ تھمبا، نبی دی دوری ذرا نہ جنبا. نبی دا منبر خجیدہ تھمبا، نبی دی دوری ذرا نہ جنبا. نبی دی دوری ذرا نہ جنبا. جناب محترم عبد الماجد وٹو صاحب پریزیڈنٹ وٹو ورلڈ کونسل تے جناب جنرل سیکرٹری پاکستان علماء کونسل ضلع ملتان تے انہاں دے نال محمد امیر حمزہ ممتاز عالم دین، انہاں دے نال جناب پروفیسر پرویز منیر صاحب تبل الطاف احمد شہیدی صاحب
عمران فرد صاحب تے جناب انہاں دے نال ہیں الطاف احمد شہیدی صاحب، این دے نال عمران یوسف صاحب تے ول اجازت اپنے نوے پروگرام دے نال ول ملاقات کرے ساں اون ویلے تیکر میرے کو اجازت دو۔ نعرہ میرا یہ وسیبیے تے پاکستان زندہ باد۔ فرحت اجاں بھی راہ آلہ ہے فرحت اجاں بھی ہو